رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں، فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے، فتنہ کھڑا ہوگا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فہم بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا، ان آیات کا. کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تانوں کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چوں، ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم، تسی پڑھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ یہ آیتیں کیوں پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو، تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نہیں جی یہ عقیدے کی بات ہے. سرکار یہ عقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہی آپ کو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے، مرفوع سند بھی ہے اس کی، مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے، اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں. اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ سے بھی ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. ہاں، یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے. اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبی علیہ السلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں، حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا. مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا. اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا. جس طرح میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، تو اسی کو خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا. عقلاً دیکھیں، اگر گمراہی اپنی جگہ، لیکن لاجک انہوں نے اپنی جگہ جو بنائی ہے، کوئی بنیاد تو صحیح بنائی ہوئی ہے نا. مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے. جس کو اتنا بڑا معجزہ ملے وہی اس چیز کا حقدار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا جاتا. اگرچہ یہ گمراہی ہے، لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا. کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں ذخیرہ احادیث میں، کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی کہ مولا علی کی شان میں. سب سے پہلے مسلمان کون؟ مولا علی. ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن سیل کبریٰ کے اندر موجود. سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ مولا علی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کی نسل کن سے چلی؟ مولا علی سے. کس کو حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ مولا علی. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بائی نیم مینشن کیا. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، اگر ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہل بیت کی محبت یا ان سے بغض کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے؟ جبکہ امت نے حضور کی نصیحت غدیر خم کی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت نے نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا، الٹ چلے. قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا. حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کے.
تو نبی علیہ السلام جب امت کو اس طرح کی نصیحتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہل بیت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لیے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے. سنی شیعہ کنفلکٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتہ چلے گی جو اس میں بہتر موقف ہے میں اڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا.